السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ دوستوں، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن کبھی غلطی سے بھی یہ کام مت کرے۔ رزق کی تنگی ہو جائے گی، خدا کا واسطہ ہے، صرف جمعہ کے دن یہ کام نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا۔ دوستوں، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ سارا رزق ڈوب جائے گا، رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ جب تک عورت یہ غلطی کرنا نہیں چھوڑے گی تب تک گھر میں کبھی دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈبو سکتا ہے؟ ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے؟ یا جھاڑو جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، محترم ناظرین، اس کو عام مت سمجھیے، یہ آپ کے گھر کو رزق دولت سے بھر سکتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن میں رزق لکھا جاتا ہے۔ اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا نہ چھوڑے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں ہفتے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت کبھی یہ غلطی نہ کرے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں رزق دولت کی برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھو کر رکھا کریں۔ کچھ کام تین ایسے ہی جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں، جراثیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگتے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے۔ جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوبتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ایئر پیڈز، بلوٹوتھ لگا لیتی ہیں یا اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور وقت بھی جلدی گزرے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائیں گی۔ عورت ایسا کبھی نہ کرے، خاص کر جمعہ کے دن۔ جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے، گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ موسیقی لگا کر سنتی رہتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ جمعہ کے دن جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت اوس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے برکت اور فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، اسی لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔
خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی ہے اور میرا بہت اکرام فرمایا ہے اور مجھے تاج عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ درود شریف کی فضیلت اسلامی صلاح میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن اور سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت فرمایا جس کا معنی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 10 درجہ کی رحمت بناتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ یوں ہے جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادت ہے جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی ایک نوجوان آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق غلاموں کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا ہے، اس بات پر حیرت تو ہوئی ہوگی اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ نوجوان امت پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کسی نے نہ یا کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفصیل سے لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رات میں سونے سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ کر سونا چاہیے۔ جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کر بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفکر تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھیں اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھیں۔ جب علم کی مجلس کا اہتمام ہو تب بھی درود شریف پڑھیں۔ جو دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں مجاز شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ کوئی کام کریں تو درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تنگی دور ہوگی اور گھر میں برکت اور سکون آئے گا۔ اور عورت کبھی بھی ننگے سر جھاڑو نہ لگائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے بے برکتی کا سبب بن جائے۔ ہمیشہ جھاڑو لگانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں ان کو الگ سے اکٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا کریں۔ اگر گھر میں جھاڑو ٹوٹ کر گرنے لگے تو فوراً تبدیل کر لیں، کیونکہ جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا گیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے
اور گھر میں غربت کے ڈھیرے ڈال سکتا ہے۔ آپ نے بستر روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد کمرے یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنی چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ بڑے ہی غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی اپنے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جانور کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ میںڈک، سانپ، کتا، بلی، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان سبھی کو کبھی مت ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو غریبی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لے اور کہتی تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی بھولے سے بھی یہ غلطیاں نہ کرے انشاءاللہ، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو رزق کی دولت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابعدار بھی ہوگی اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار اور محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں اور تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و عظیم ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں، اسی لیے اس کی تاکید آئی اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یا نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنت اور مستحب کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محفوظ ہو جائے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی معراج پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والے اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مرے گا، اور جب نماز کے لیے
کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کے خوفناک وادی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور انعام لے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ ہی کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداوت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور جہنم سے نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور نہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفار اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا بلند درجہ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور نماز قائم کریں۔